اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن اللہ یاری کے دو بڑے دعوے ہیں۔ ایک دعویٰ ہے شیخین کریمین کا ایمان ثابت کرو، دوسرا ہے ان کی خلافت ثابت کرو۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ دونوں دعوے خلاف اصل ہیں، اصول کے خلاف ہیں۔ کس طرح؟ وجود پہ دلیل نہیں مانگی جاتی، عدم پہ دلیل مانگی جاتی۔ میرے سامنے اس وقت کیمرہ چل رہا ہے اور میں کہوں کو ثابت کریے کیمرہ ہے، یقیناً میرا یہ سوال غلط ہے، بلکہ اگر کوئی کہتا ہے یہ کیمرہ نہیں ہے تو اس کو پھر دلیل دینی پڑے گی، اس کو ثابت کرنا پڑے گا یہ کچھ اور ہے، کیمرہ نہیں ہے۔ یہ بات واضح رہے۔ اصول یہ ہے کہ عدم پر دلیل مانگی جاتی ہے، وجود پہ نہیں۔ حضرت شیخین کریمین کا ایمان ہماری کتابوں میں ثابت ہے، سب کتابوں میں ثابت ہے، بلکہ شیعہ کتابوں سے بھی ثابت ہے۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، انہوں نے جنگوں میں شرکت کی، وہ کافروں کے ساتھ جہاد کرتے رہے مسلمان لشکر کے اندر رہ کر۔ اب انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر تھے یا منافق تھے۔ ہمارے ذمہ یہ نہیں ہے، ہم نے ان کا ایمان ثابت کرنا، وہ ثابت ہے۔ جب یہ ثابت کریں گے ان کا کفر تو ہم اس کے جوابات دیں گے کہ یہ جو کفر ثابت کر رہے ہیں یہ کفر دراصل ہے نہیں، یہ شیعہ کی اپنی اختراعات ہیں۔ امامت علی جو ان کا فرضی عقیدہ ہے، جو کہ عبداللہ بن سبا نے رجال کشی میں لکھا ہے، یہ الگ بحث ہے، میں ڈیٹیل سے بحث کروں گا اس پر۔ یہ عبداللہ بن سبا کا وہ گھڑا ہوا نظریہ ہے امامت علی، کہ جس کی وجہ سے مطلب امامت علی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت علی خلیفہ ہوں گے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں پہلے خلیفہ اور منصوص من اللہ خلیفہ، منصوص من اللہ، اللہ کی طرف سے منصوص۔ یہ عقیدہ کہ اللہ کی طرف سے ائمہ منصوب ہیں، منصوص ہوتے ہیں اور حضرت علی پہلے خلیفہ تھے، یہ وہ عقیدہ ہے جو عبداللہ بن سبا نے گھڑا ہے۔ باقی امامت علی مگر مولا علی کا خلیفہ بننا ہے تو وہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ آپ چوتھے خلیفہ ہیں۔ اب یہ بحث لمبی ہو جائے گی، تو لہذا دو پہلے نظریے ہمارے، ایک تو ایمان کا نظریہ اور دوسرا خلافت کا۔ ہم پہلے ایمان کے نظریے پہ بحث کریں گے اور یہاں پر تفصیلی بحث نہیں ہوگی، ہم سیریز وائز کو لے کے چلیں گے، 1 2 4 5 ویڈیو میں۔ آج میں آپ کے سامنے 2 ریفرنس دوں گا، اور شیعہ کتاب سے میرے سامنے یہ کشف الغمہ ہے۔ یہ بات حلیۃ الاولیاء ہماری اہل سنت کی کتاب میں بھی ہے، میں نے اپنی ایک ویڈیو میں پہلے بھی اس کا ذکر کیا، اب دوبارہ اس کا ذکر کروں۔ کشف الغمہ جلد 2 صفحہ نمبر 242۔ کون راوی کون ہے، بات کن کی ہے؟ حضرت سیدنا امام سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی اوسط، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیانے شہزادے امام علی اوسط، اور 12 ائمہ میں سے جن کو ہم بھی امام مانتے ہیں لیکن شیعہ کی سینس پہ نہیں مانتے، وہ تو معصوم مانتے ہیں، منصوص من اللہ مانتے ہیں، لیکن شیعہ کے نزدیک 12 اماموں کا قول حجت ہے۔ اب میں ان کا قول آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، اور کس بات پر کہ شیخین کریمین حضرت عثمان بھی، یہ بھی ایمان والے ہیں، انہوں نے باقاعدہ قرآن کی آیت کا ریفرنس دیتے ہوئے بات ثابت کی۔ یہ میرے سامنے کشف الغمہ، اس کی جلد 2 صفحہ نمبر 242۔ قادم علیہ نفر من اہل العراق، عراقی ایک گروہ حضرت امام زین العابدین کے پاس آیا۔ فقالوا فی ابی بکر و عمر و عثمان، انہوں نے حضرت بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں بری گفتگو کی، کچھ کہا، تنقید کی۔ فلما فرغوا من کلامہم، جب اپنے کلام سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا مجھے جواب دو، الا تخبرونی، انتم مجھے خبر دو۔ پھر آپ نے آیت پڑھی، المہاجرون الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ فرمایا تم یہ ہو، یعنی مہاجر ہو، تم مہاجرین صحابہ میں سے ہو اے عراقی ہو؟ انہوں نے کہا لا، نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا پھر بتاؤ، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، یعنی اس آیت کا مفہوم مطلب آپ نے یہ بیان کیا، تو کیا تم انصار ہو، یعنی مہاجر جو مکے سے گئے، اور انصار جنہوں نے کی مدد کی تم وہ ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم وہ بھی نہیں۔ فرمایا تم یہ نہیں ہو، تو پھر تم ان 2 گروہوں میں سے نہیں ہو، تو قرآن کا جو تیسرا حکم تھا تم تیسرے گروہ میں سے ہو، تم اس میں سے بھی نہیں ہو۔ یہ سورہ حشر کی آیت۔ آپ نے پھر فرمایا کہ تم پہلے 2 میں سے تو نہیں ہو، پھر تیسرے گروہ میں سے بھی نہیں ہو۔ وہ کون سا تیسرا گروہ؟ مہاجر انصار کے بعد تیسرا گروہ کون سا؟ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بخش دے اور ان کو بخش دے جو ایمان میں ہم پر سبقت لے گئے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے ہمارے رب ایمان والوں کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی بغض کینہ نہ رکھ، ایمان والوں کے لیے۔ ٹھیک ہے جی،
اور فرمایا تم ان میں سے بھی نہیں ہو، تمہارا کام یہ تھا کہ تم مہاجر نہیں ہو، انصار نہیں ہو، تم کم از کم ان پر تنقید کرنے کی بجائے ان کے لیے دعا کرتے. اور دعا بھی کون سی؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بخش دے جو ایمان میں ہم پر سبقت لے گئے، ان کو بخش دے، اور ایمان والوں کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی کجی نہ رکھ. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو تنقید سے منع کیا، بلکہ ان کے بارے میں یہ کہا کہ اخرجو انی، ان کو میری طرف سے نکال دو، یہاں سے باہر نکال دو. کن کے بارے میں تنقید کر رہے تھے؟ یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے. ابو بکر، عمر و عثمان. اور تعلیم کیا فرمائی؟ نہ تم مہاجر ہو نہ تم انصار ہو، تمہیں تیسرا گروہ ہونا چاہیے تھا، ان کے لیے دعا کرنے والا. اے حسن الیاری، میں تم سب شیعوں کو کہتا ہوں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا قول تمہارے لیے حجت شرعی رکھتا ہے. اللہ کی طرف سے سمیل ان کا جو قول ہوتا ہے گویا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، حجت شرعی ہوتا ہے. تو لہٰذا تم اپنی ان چیزوں سے باز آ جاؤ. وہ ایمان والے تھے، امام زین العابدین نے سبق دیا تنقید کرنے والوں کو، ان کے لیے دعا کرو اے اللہ ان ایمان والوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی کجی نہ رکھ. تو یہ آپ کی کتاب سے ایک بات. دوسری بات، قرآن پاک کی آیت، سورہ حشر، سورہ فتح کی آیت نمبر 19. مجھے پتا اس پہ بڑی بحث ہے، میں اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا بیت رضوان پہ. جو شیعہ نے اپنی طرف سے اس آیت سے جو فضیلت صحابہ، 1400 صحابہ کم و بیش جو بیت رضوان کرنے والے، جن میں خلفائے راشدین سارے کے سارے شامل ہیں، کیونکہ ان کی لیے مار تھی، ان کے مذہب کا اس سے خاتمہ تھا، انہوں نے اس لیے اس کی الگ الگ ایک تشریح کرنا شروع کر دی تاکہ الگ سے ہم لوگوں کو اس آیت سے دور رکھ سکیں اور اس کے صحیح مطلب سے دور رکھ سکیں. لیکن میں اس کے لیے ایک الگ ویڈیو بناؤں گا. صرف آج میں ان کے ایمان اور مومن ہونے کی دلیل کے طور پر اس آیت کو پیش کروں گا. سورہ فتح کی آیت نمبر 19. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، بے شک اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا، مؤمنین جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی. شیعہ سنی سب کتابوں میں لکھا ہے، اتفاقی مسئلہ ہے کہ وہ 1400 صحابہ میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی سب موجود تھے رضی اللہ اجمعین. حضرت عثمان کی طرف سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیعت کی تھی. یہ آپ کی کتابوں سے ثابت ہے، میں اس کے ریفرنس دے سکتا ہوں، لیکن ابھی نہیں. میں اس کی الگ ویڈیو بناؤں گا. صرف میں یہاں یہ ثابت کر رہا ہوں علی المؤمنین، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا کہ جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی. ان مومنوں میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی سب شامل ہیں. تو لہذا ان میں سے کسی کا ایمان کا انکار، قرآن کی آیت کا انکار ہے. حسن اللہ یاری، تم کو دعوت انصاف ہے. اب جو تم ان آیتوں کے بارے میں کرتے ہو اس کا میں اگلی ویڈیو میں جواب دوں گا کہ بیت رضوان کے بارے میں جو تم نے اپنی طرف سے شرطیں کچھ گھڑی ہیں، اور تم نے اپنی طرف سے بھی قرآن کی جو شرط ہیں وہ بھی انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن اپنی طرف سے جو شرطیں گھڑی ہیں اس کا بھی جواب دوں گا. لیکن آج کے لیے اس ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعا کا کہہ رہے ہیں، ترغیب دلا رہے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے تنقید نہ کرو. کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان. اور قرآن فرماتا ہے ان سب جنہوں نے بیعت کی تھی درخت کے نیچے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کی درخت کے نیچے بیعت کی. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے. فانزل السکینۃ علیہم، ان پر اللہ نے سکینہ نازل کیا. واصابہم فتحا قریبا، ان کو قریب فتح عطا فرمائی. انشاءاللہ اس پر ہم تفصیلی اگلی ویڈیو بناؤں گا میں. بیت رضوان کیا تھی، اس پہ شرطیں جو انہوں نے بیان کی ہیں، آیت نمبر 10 کو لے کر انشاءاللہ اس پر بھی کلام ہوگا. لیکن اس ویڈیو میں نے ان کے لیے دعوت فکر چھوڑی ہے. اگرچہ دعویٰ انہوں نے کیا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں، دلیل ان کو دینی چاہیے. ان کا ایمان تو ثابت ہے، سب لوگ مسلمانوں کی اکثریت ان کو مومن مانتی ماں سوا شیعوں کے. تو لہذا ہم نے آپ کے سامنے صرف 2 دلیلیں بھی دی ہیں. یہ پوری سیریز ہے، انشاءاللہ ہم اس کی ایک ایک بات کو جواب دیں گے.